أشهد أن لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك السنة. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت بھی لعنت کرتے ہیں، اور ہر وہ نبی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اول وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا ہو، خواہ وہ زیادتی الفاظ میں ہو یا معنی اور مطالب میں ہو۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو میری امت پر ڈرا دھمکا کر زبردستی سے غالب ہونے والا ہو، تاکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کو ذلیل کرے، اور جن کو اللہ رب العزت نے ذلیل کیا ان کو عزت دے، یعنی دینداروں کو ذلیل کرے اور بے دینوں کو عزت دے۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانے۔ پانچواں وہ شخص جو میرے اہل بیت کی حرمت کو جو اللہ نے حرام کی ہے حلال سمجھنے والا ہو، اور چھٹا وہ شخص جو سنت کو چھوڑنے والا ہو۔ فائدہ: تسلط سے مراد بادشاہ اور ظالم حاکم ہے کہ نفسانی خواہش اور غلبہ حکومت کی وجہ سے کافروں اور فاسقوں اور جاہلوں کو عزیز رکھتے ہیں، اور مسلمانوں اور صلحاء اور علماء کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی حرمت کو حلال جاننے سے یہ مراد ہے کہ ان کو ایذا دے اور ان کی تعظیم نہ کرنے کو حلال جانے۔ چھٹا وہ شخص جو سنت کو چھوڑے، اگر سستی کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا، اور جو کوئی ہلکا جان کر سنت کو چھوڑ دے، یعنی یہ سمجھے کہ سنت ہی تو ہے تو کیا ہوا، تو وہ کافر ہے اور لعنت میں دونوں گنے جاتے ہیں۔ وعن ابی برزة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ایسی غلط خواہشات میں پڑ جاؤ جن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں سے ہو، اور ایسی خواہشات میں پڑ جاؤ جو تمہیں راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناجائز خواہشات اور غلط قسم کے تعیش و تنعم میں پڑ جانے کے اندیشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا تاکہ ان میں پڑنے سے بچا جائے، جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں، جیسے حرام کھانا، زنا کاری وغیرہ۔ اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو خواہشات کی حدود قائم کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ حرام کے حدود میں قدم نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ظالم ہیں۔ اس لیے شریعت کی منشا اور چاہت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بشری تقاضوں کو ضرورت کی حدود تک پورا کیا جائے، خواہش کی حد میں داخل ہونے سے حتی الامکان بچا جائے، اگرچہ وہ جائز ہو۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ولفظهما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته،
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر بدعتی سے توبہ کو روکے رکھتا ہے جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ بدعتی کے ہر عمل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت میں ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ اور نہ جہاد، نہ کوئی فرض عمل اور نہ ہی کوئی نفل۔ وہ اسلام سے آسانی کے ساتھ اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ۔ فائدہ پہلی روایت میں توبہ کو روکے رکھنے سے یا تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ اور دیگر اعمال خیر قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ اوپر دو روایات سے معلوم ہو چکا، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر وہ گناہ جو گناہ سمجھ کر کیا جاتا ہے اس سے کبھی نہ کبھی تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور انسان کا ضمیر اسے غیرت دلا کر کبھی نہ کبھی اس برائی سے رک جانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ لیکن بدعت چونکہ ایک ایسی معصیت ہے جس کو معصیت نہیں سمجھا جاتا بلکہ آدمی دین سمجھ کر اس میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے نہ اس کا ضمیر اس پر کبھی ملامت کرتا ہے کہ وہ اس سے نکلنا چاہے۔ ہاں اگر طبیعت انصاف پسند پائی ہو اور آدمی اپنے طرز عمل کا کبھی کبھی جائزہ لیتا رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آیا یہ تقاضا خدا ہے یا اتباع ہوا، اور احتساب میں کبھی اسے اپنے غلطی پر تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے رویے میں تبدیلی کر لے تو یقیناً اس کے اور توبہ کے درمیان سے قدرتی آڑ ہٹ جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ وعن العرباز بن ساریة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالہ۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات پیدا کی ہوئی گمراہی ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی ہو وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اس میں سے جو اصول اور قواعد سنت کے مطابق ہوں اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے مخالف ہو اس کو بدعت ضلالہ و سیئہ یعنی برا کہتے ہیں۔ چنانچہ کل بدعت ضلالہ یا کل محدثۃ ضلالہ سے یہی مراد ہے، اور بعض بدعت حرام ہے جیسے گمراہ فرقے، اور اس کا رد کرنا بدعات واجبہ سے ہے، اور بعض بدعت مستحب ہے جیسے مدارس دینیہ وغیرہ کا بنانا، اور جتنے اچھے کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے، اور بعض مکروہ ہیں جیسے مساجد یا قرآن کا نقش و نگار وغیرہ کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إليك ربي فحببنا وفي نفسك فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا رب نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك